اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن تم پر دردناک عذاب نازل ہو۔ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے ان سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو سوائے ہمارے کے، اور ہم تم میں ایسی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور مجھے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے اور تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے، تو کیا اسے جبراً تم پر مسلط کر دیا جائے، حالانکہ تم اسے پسند نہیں کرتے؟ اے میری قوم، میں اپنی تبلیغ پر تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے، اور میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو جاہل دیکھتا ہوں۔ اے میری قوم، اللہ کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں ان کو خود سے نکال دوں۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ اللہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں دے گا، اللہ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ وہ بولے، اے نوح علیہ السلام، تم ہم سے جھگڑے اور تم نے اس جھگڑے کو توڑ دیا، اور اگر تم سچے ہو تو جاؤ لے آؤ اس عذاب کو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو وہ تم پر اسے لے ہی آئے گا، اور پھر تمہاری عاجزی بھی تمہیں کچھ نفع نہ پہنچائے گی، اگرچہ میں بھی اس وقت بھلائی کا ارادہ کرنا چاہوں کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وہ تمہارا رب ہے اور تم کو اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے خود سے بنا لیا؟ تم فرماؤ، اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ تجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو تم غم نہ کرو اس پر وہ جو کرتے ہیں، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنایا، اور جب اس کی قوم کے سرداران اس کے پاس سے گزرتے تو اس پر ہنستے۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تب جان جاؤ کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ پھر جب اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، کشتی میں سوار کر لو ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، جن پر بات پڑ چکی ہے، ان کے علاوہ اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اس کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ وہ بولا، اب میں کسی پہاڑی کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ وہ بولا، اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر رحم کرے وہ قادر ہے۔ اس وقت ان کے بیچ موج آڑے آئی تو وہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا، اور حکم فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا۔
کشتی کوہ پر جا ٹھہری، فرمایا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑھ کر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔ تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح، کشتی سے اتر جا، ہماری جانب سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں۔